السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں جس موضوع پر ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے دو قبلے ہیں، ایک یروشلم جو ہم مسجد اقصی کے نام سے جانتے ہیں جو فلسطین میں ہے، اور دوسرا وہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کاش ان کا قبلہ کعبہ ہوتا۔ تو جس نماز کے دوران اللہ نے یہ وہی مقام ہے جہاں اللہ نے ایک وحی نازل کی اور جبریل علیہ السلام اس وحی کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے وہ خوشخبری دی جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں بھی درج ہے، اور اس جو آیات کا ترجمہ میں بتاتا ہوں کہ بے شک ہم نے آپ کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی طرف رخ کرتے دیکھا ہے، یقیناً ہم نے آپ کو قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو خوش کرے گا، لہذا اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ اس طرف پھیر لو۔ تو یہ وہ مقام تھا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ بشارت دی جو ان کی خواہش تھی کہ کاش ان کا قبلہ مکہ ہوتا، کعبہ ہوتا، کیونکہ یہودیوں کا بھی جو قبلہ تھا وہ یروشلم تھا۔ اور یہ معاملہ ہونے کے بعد جہاں مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن تھا وہیں سارے یہودیوں کے لیے سوگ کا دن تھا، کیونکہ ایک قبلہ جو تھا وہ بھی ان سے چھین لیا گیا۔ تو ابھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو سامنے ہے اس وقت میرا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے، یعنی کعبے کی طرف، جو پہلے نہیں تھا۔ پہلے مسجد اقصی ہوا کرتا تھا، اور یہ جو ٹھیک میرے منہ کے سامنے اس وقت قبلہ ہے، اور اگر میں ٹھیک پیچھے گھوموں 360 ڈگری میں پیچھے جاؤں 180 ڈگری میں، تو میں پشت پہ میرے کعبے آ جائے گا، اور جو میرے سامنے آئے گا وہ آئے گا پرانا قبلہ یعنی یروشلم، یعنی کہ مسجد فلسطین میں مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول ہے، جو سارے یہودیوں کا بھی قبلہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں پہ بھی پہلے جو ہے قبلہ تھا، محراب تھا، جو نمازیں پڑھی تھی اس جگہ کو بچایا گیا تھا، لیکن بعد میں جو باہر کے لوگ تھے وہ انہوں نے آ کر اسی جگہ پہ نماز پڑھنی شروع کر دی، تو اس وجہ سے جو ہے اس کو توڑ دیا گیا۔ ابھی یہ صرف یہ پہلا جو ہے یہ قبلہ ہے جو کعبے کی طرف ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہی تاریخی مقامات ہے، یہ تاریخی مقام ہے جہاں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنا قبلہ چینج کر لیں جیسا کہ آپ چاہتے تھے، جو ہم آپ کو دیکھتے تھے، جو آپ کی خواہش تھی۔ تو یہ وہ تاریخی مقام ہے، اور یہ مسجد قبلتین ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں مسجد ابی ذر الغفاری۔ یہ مسجد جو ہے مسجد نبوی سے 900 میٹر کی دوری پہ واقع ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی اچھا واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں ایک بیت المال کے باغ میں آئے تھے، اور انہوں نے نماز ادا کی اور بہت لمبے سجدے میں چلے گئے، بہت لمبے سجدے میں۔ تو عبد الرحمن بن عوف جو صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں اللہ نے آپ کی روح تو نہیں نکال لی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکچولی نماز کے دوران جو ہے جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے، اور جبریل علیہ السلام نے ان کو یہ پیغام دیا کہ جو آپ پر درود بھیجے گا اللہ ان پر سلامتی بھیجے گا۔ تو میں نے اللہ کے شکر کے لیے وہ اتنا لمبا سجدہ کیا۔ ابھی الحمدللہ عشاء میں نے اسی مسجد میں پڑھی ہے، تو میں آپ کو مسجد کے اندر کا بھی ایک نظارہ دکھا دیتا ہوں۔ اسے مسجد ابی ذر غفاری کی جگہ اور کے ساتھ ساتھ مسجد سجدہ بھی کہتے ہیں، سجدہ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جب جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ نے آپ کے لیے یہ فیصلے کیے کہ جو آپ کے درود بھیجے گا اللہ آپ پر رحمتیں بھیجے گا، تو انہوں نے بہت لمبا شکر ادا کیا اللہ کو اس انعام کے لیے،
تو اس لیے اس کو مسجد کو جو ہے اگر آپ آگے ایک بورڈ ہے وہاں پہ دیکھیں گے تو اسے مسجد سجدہ کے نام سے بھی بتایا گیا ہے. اور یہ ابی ذر جو غفاری تھے بہت بڑے صحابہ تھے اور ان کی ایک بہت لمبی سٹوری ہے جو کبھی انشاءاللہ کبھی ایسا کوئی معاملات آئیں گے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. اور ان کے جو قبر مبارک ہے یہ الربادہ بول کر ایک جگہ ہے, وہاں پہ ہے ان کی قبر مبارک جو ہے ان کے ابو ذر غفاری کی. اور یہ جو قبیلہ تھا یہ مکہ اور مدینے کے بیچ میں ہوتا تھا. کبھی اس جگہ جاؤں گا تو اس کے بارے میں انفارمیشن ضرور دوں گا انشاءاللہ.